حاضرین، اس وقت بہت ہی اعلیٰ اور حضور کی محبت والا کلپ آپ کو پیش کرنا ہے۔ وہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت ہی ہمیں اہم سبق اور اہم محبت کا نمونہ پیش کیا۔ جب آپ اللہ کا گھر بیت اللہ پاک تعمیر کر رہے تھے اور دل میں یہ بات ان کی تھی، تعمیر کے بعد جب اللہ کا گھر مکمل کامل اکمل ہو گیا تو وہاں یہ بات قرآن میں بھی ہے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھ کے دیکھیں، آیا نمبر 129 میں ہے، ربنا وابعث فیہم۔ تو آپ کیا خوب فرماتے ہیں، جب اللہ کا گھر مکمل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، اب تیرا گھر تو میں نے تیرے حکم سے تیری طاقت سے بنا لیا، تو اب میری یہ دعا ہے، یہ تو تیرا گھر تیار ہو گیا، اب اس میں کوئی ایسی ہستی بھیج جو میری آل میں سے ہو، ہم میں سے ہو، اور اس کی وجہ سے یہ اس کی شان مزید بلند ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حاضرین و ناظرین، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کب قبول ہوئی؟ دعا تو اس وقت قبول ہو گئی، لیکن ظاہر کب ہوئی؟ جب آپ تشریف لے آئے۔ تو اس میں میلاد کا حوالہ بھی ہے اس آیا میں، اور دوسری بات یہ ہے، تقریباً 2700 سال، 27 صدیوں کے بعد حضور تشریف لے آئے۔ تو آپ بھی حضور کے حوالے سے جب کوئی مشکل پیش ہے، کوئی مسئلہ ہو، تو سبق ملتا ہے ہمیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ بہت اہم محبت اور طریقہ اور سنت بتا کے گئے ہیں کہ جب اللہ کا گھر کوئی بنائے وہاں میلاد بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو حضور کا مزید عشق عطا فرمائے۔ جب ہم اپنے بچے کی شادی کریں یا اللہ کا گھر بنائیں یا چاہے اپنا گھر بنائیں، تو حضور کا میلاد اور حضور کی یاد ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ جو حضور کی یاد ہے وہ ایسے سمجھیں کہ اللہ پاک کی یاد ہے۔ کیونکہ آپ کلمہ دیکھ لیں اور نماز میں دیکھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو ایھا النبی جو صاحب علم ہیں ان کو عرض کر رہا ہوں، وہ جانتے ہیں ایھا النبی کا مطلب یہی ہے اے نبی۔ تو ہماری نماز ہو یا اذان ہو یا قرآن پاک کی تلاوت ہو یا حدیث پاک ہو، تو حضور کے غلاموں آپ جہاں جہاں دیکھیں گے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید حضور کا ہم سب کو حاضرین و ناظرین عشق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔